رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا. حضرات، حضرت مجدد الفسانی نابغہ روزگار اور مجدد عصر کا نام ہے. انہوں نے اپنے عہد میں اکبری فتنوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی. وہ ایسا بھیانک دور تھا جبکہ کتوں، خنزیروں جیسے جانوروں کو محترم اور قابل تعظیم بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. علماء کرام کو زبردستی شرابیں پلائی جاتی، یہاں تک کہ اسلامی تشخص کو پامال کر دیا گیا. غیر منقسم بھارت تھا وہ. افغانستان، برما، پاکستان، بنگلہ دیش، شری لنکا، یہ سب اسی بھارت کا حصہ تھا. اتنی بڑی ڈکٹیٹرشپ اور ایسی مضبوط لیڈرشپ کے مقابلے میں کھڑا ہونا کوئی بس کا روگ نہیں تھا، آسان کام نہیں تھا. لیکن حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی کی رگوں میں فاروقی لہو تھا. آپ جرأت حیدری کے جلووں سے پیکر تھے، صداقت صدیق کی خیرات لیے ہوئے تھے، فیاضی عثمان غنی سے بھی حصہ پایا تھا. آپ اتنی بڑی مغل ایمپائر کے خلاف، اب تک معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا بابر سے ہمایوں تک، لیکن اب اکبر پہ آنے کے بعد اس کے درباری صوفیوں نے اور درباری بنام کچھ مولوی ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگوں نے اسے گمراہیت کے راستے پہ ڈال دیا. اور اسے یہاں تک کہا گیا کہ آپ سوتے ہو تو آپ کے اوپر وحی آتی ہے، الہام ہوتا ہے، اور ایک گڑی ہوئی کتاب اس کے سامنے لا کے دے دی گئی اور کہا گیا یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے. اس میں سب الحاد، بے دینی، خرافات، بدعات، تماشا تھا ایک طرح سے. اس اتنے بڑے فتنے کے خلاف اس عہد میں سب سے مضبوط آواز، سب سے مؤثر آواز، سب سے باوزن اگر کوئی آواز تھی تو وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی آواز تھی. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا، وقت بہت کم ہے، تیزی سے آپ حضرات سن لیجئے، کہ اس نے اکبر نے ایک مرتبہ اپنے محل کے وسیع و عریض صحن میں دین اکبری کا پرچار کرنے کے لیے بہت بڑے اجتماع کا انعقاد کیا، بہت بڑا اجلاس منعقد کیا، جس میں بہترین شاندار طریقے سے خیمے لگائے گئے اور اچھی عمارتیں بنائی گئیں. اس کا نام رکھا دربار اکبری. اور دوسری طرف جو عمارت بہت خستہ تھی اور بہت کمزور تھی، جرجر پوری عمارت تھی، اس کا نام اس نے لکھا دربار محمدی. اشارہ اس طرف تھا کہ 100 سال گزر گئے، اب دین محمدی کی ضرورت نہیں ہے، ایک نئے دین کی ضرورت ہے. حضرت مجدد الفسانی کو دعوت دی گئی اور کہا گیا آپ اپنے اس دربار میں رہیے اور ہمارے دربار کا مظاہرہ کیجئے. آپ خانے خانہ اور سید حیدر جہاں چند اپنے معتقدین کے ساتھ پہنچ گئے، اس لیے کہ اس نے دربار محمدی نام رکھتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ مجدد الفسانی یہاں آئیں گے، فاروق شیخ احمد سرہندی یہاں آئیں گے، ہوا کا جھونکا آئے گا اور یہ عمارت جو ہے خس و خاشاک کی طرح اڑ جائے گی ہواؤں میں. مگر اسے کیا پتا تھا کہ جس کی نگہبانی مکین گنبد خضرا فرما رہے تھے، جن کی تائید حضور نبی کریم فرما رہے تھے، ان کے لیے عمارتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. ہوا یہ کہ مجدد پاک نے اپنے ایک مرید خاص سے کہا کہ یہ جو دربار اس نے بنایا ہے دربار محمدی کے نام سے، اس کے چاروں طرف لائن کھینچ دو، لکیر کھینچ دو. انہوں نے لکیر کھینچی، ہاتھ میں کچھ مٹی تھی، اس مرید نے پھر وہی مٹی دربار اکبری کی طرف اچھال دی. اس مٹی کا اچھالنا تھا، شمال کی طرف سے ایسی بھیانک آندھی آئی کہ نہ اکبر کے دربار کا پتہ رہا، نہ اکبری دربار کے خیموں کا پتہ رہا. پتہ یہ چلا ارے حبشہ کے بلال کو اگر مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو رش کے قمر بن جاتا ہے. وہ اگرچہ عمارت خستہ تھی مگر محمد مصطفیٰ کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں.
زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، خستہ عمارت کو اللہ تعالیٰ نے چمکدار بنا دیا، پائیدار بنا دیا، اور اکبری دربار کی جڑیں ہلا کر کے رکھ دی مجدد الفسانی نے میرے ساتھی۔ اچھا یہ مر گیا، تیزی سے سناؤں، یہ مر گیا۔ جہانگیر کا دور آیا، سلطان نور الدین جہانگیر کا دور آیا تو اس کے بھی کان بھر دیے گئے، یہاں تک کہ مناظرہ ہوا دربار میں، اور جب مجدد پاک لائے گئے تو اس نے گیٹ اس کا ایسا بنا ہوا تھا کہ سجدہ تعظیمی کرنا ہی پڑتا تھا، جھکنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں جھکے گا یہ شیخ احمد سرہندی، توہین ہمیں جملے کہے، لیکن اسے کیا پتا تھا جس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس پیشانی کو جھکا نہیں سکتی۔ سجدہ تعظیمی یہ بدعتی خرافاتی، اور یہ اسلام کے اندر خرافات آج بھی دین الہی کے نمونے موجود ہیں، نام بدل گئے، نمونے ہب بھی موجود ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو سرحدیں تلاش کر رہے ہیں اسلام کے باہر، اور باتیں کرتے ہیں خود کو کہ ہم داعیے اسلام ہیں، ہم علم بردار اتحاد ہیں۔ تم وہی مشن لے کے چل رہے ہو جو دین اکبری کا مشن تھا، اور یاد رکھو مجدد الفسانی اور مجدد اعلی حضرت کے نائبین اور ان کے چاہنے والے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اگر تم بدعات اور خرافات پھیلاؤ گے تو امام اہل سنت کے دیوانے اور مجدد شیخ احمد سرہندی کے چاہنے والے میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ سجدہ تعظیمی بھی شریعت میں حرام ہے۔ یعنی سجدہ عبادت تو ہوتا ہی نہیں ہے مگر سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کو جب دربار میں لایا گیا تو آپ نے پہلے پاؤں داخل کیے، پیشانی نہیں جھکائی، اور دنیا کو بتا دیا دیکھو جس کی پیشانی خدا کے دربار میں جھکتی ہے اس کی پیشانی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر جر پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ اور اکبر جیسے فتنوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، اور آج بھی بہت سی طاقتیں ہیں۔ وہ دو مثلیں سنو ذرا۔ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور سنو بھائیو، اعلیٰ حضرت نے مستقل ایک رسالہ لکھا، بڑا قیمتی رسالہ، زبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، اس کو پڑھا جائے، بڑا قیمتی رسالہ۔ سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے علاوہ میرے ساتھیوں کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی کو گوالیر کے قلعے میں قید کرا دیا اسی جہانگیر نے، اور جب آپ وہاں پر رہے اس میں باغیوں کو قید کیا جاتا تھا، مگر خدا والے جہاں بھی رہیں جنتوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ وہ اگر وہ ویرانے ہو تو محبت کے چمنستان بنا دیتے ہیں۔ بالآخر ایک دن وہ بھی آیا کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آزادی کا پروانہ بھیجا۔ جب آزادی کا پروانہ پہنچا اور جیلر نے کہا کہ بھئی آپ آزاد کیے جاتے ہیں، تو مجدد نے کہا کہ یہ جو شریعت کے خلاف احکامات جاری کیے گئے ان احکامات کو منسوخ کیا جائے، مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اسلامی تشخص کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے، اور تمام جو شرائط تھے وہ مانے گئے۔ کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ نکلیے جیل سے۔ بس انہی جملوں پہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ تو مجدد الفسانی نے کہا میں تنہا نہیں نکلوں گا، میرے ساتھ جتنے قیدی ہیں سب کو نکالنا پڑے گا جیل سے۔ وہ کہنے لگے یہاں تو بڑے بڑے وانٹیڈ، بڑے بڑے کرمنل گرفتار ہیں، اور آپ کیسے نکلوا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اکبر کی اور جہانگیر کی جیل تھی جس میں بڑے بڑے وانٹیڈ اور بڑے بڑے کرمنل باغی تھے، اب یہ میری جیل ہے، یہاں بڑے بڑے شرابی توبہ کر کے نمازی بن چکے ہیں، عبادت گزار بن چکے ہیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم۔